ناظرین، امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ پیار و محبت کرتے تھے۔ تاریخ نے یہ تحریر کر دیا کہ آپ اللہ کے محبوب کے سینے پہ سوتے تھے، اور اللہ کے رسول بار بار امام حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے فرماتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنے نانا کو بے پناہ یاد کرتے تھے۔ بس ہاتھ اٹھا کر امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے اللہ کے دربار میں التجا کی، اے میرے پروردگار، مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو صورت و سیرت میں میرے نانا جیسا ہو، تیرے محبوب جیسا ہو۔ بس امام حسین ابن علی علیہ السلام کی دعا اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی، اور اللہ نے امام علی علیہ السلام کی شہادت سے 7 سال پہلے 11 شعبان المعظم سن 33 ہجری کو بی بی ام لیلہ بنت ابی مرہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے آنگن میں دوسرا پھول کھلا دیا، جس کو امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے وعدے کے مطابق علی کے نام سے نواز دیا۔ ناظرین، تاریخ نے تحریر کر دیا کہ اس شہزادے کی صورت و سیرت، اخلاق، بولنا، دیکھنا ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تھا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام بے پناہ خوش ہوئے کہ میری دعا اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لی۔ اتنی دیر میں آپ کی پیاری بہن حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ آپ کی خدمت میں آئیں اور عرض کرنے لگی، اے میرے بھائی حسین، آج میں آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنی بہنوں سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے میری بہن حکم کرو۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی، اللہ نے آپ کو علی اکبر عطا کیا ہے، بھائی میں چاہتی ہوں کہ اس شبیہ پیغمبر کی پرورش میں خود کروں۔ بس یہ کہنا تھا کہ امام علی مقام مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، اے زینب، اکبر کے لیے اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ ثانیہ زہرا اس کی پرورش کرے، لیکن بس ام لیلہ سے ایک مرتبہ پوچھ رہا ہوں۔ بس یہ کہنا تھا۔ بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں، اے میرے آقا، زینب میری مرشد زادی ہیں اور آپ میرے مولا ہیں، میرے بچے کے لیے اس سے افضل اور کیا ہوگا کہ زینب جیسی ماں اس کی پرورش کرے۔ ناظرین، بس حضرت علی اکبر کی پرورش حضرت سیدہ زینب بنت فاطمہ سلام اللہ علیہ کرنے لگی، اور جنگ کے آداب حضرت عباس ابن علی اپنے بابا علی کی طرح سکھاتے رہے، اور یوں دن گزرتے رہے اور یہ شہزادہ زمانہ بلوغیت تک آ پہنچا۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 18 سال تک ہی پہنچی تھی کہ یزید نے آپ کے بابا کو قتل کرنے کا حکم نافذ کر دیا تھا۔ ناظرین، المختصر، بس 10 محرم کی رات جب ہر ماں اپنے بیٹے کو وصیت کر رہی ہے کہ کل میدان میں حسین کے قدموں پہ قربان ہونا ہے، ایک مرتبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ حضرت علی اکبر کو بلاتی ہیں، سینے سے لگا کے فرماتی ہیں، اے میرے بیٹے، کل تمہیں اللہ کے دین پہ قربان ہونا ہے۔ آج میں یہ چاہوں گی کہ تم اپنی ماں کے پاس جاؤ اور اسی سے اجازت لو۔ حضرت علی اکبر نے کہا، اے میری ماں زینب، کیا آپ میری ماں نہیں ہیں؟ حضرت سیدہ نے فرمایا، اکبر، میں تو تمہاری وہ ماں ہوں جس نے تمہیں پالا ہے، لیکن جس نے تمہیں جنا ہے وہ بی بی ام لیلہ ہے۔ جاؤ بیٹا، اپنی ماں سے ملو اور اسے ماں کہہ کے بلاؤ۔ حضرت علی اکبر روتے ہوئے اپنے ماں کے خیمے میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میری ماں، آپ پر سلام ہو۔ حضرت ام لیلہ سلام اللہ علیہ رو رو کے کہتی ہیں، اے نوجوان، کون ہو تم؟ آج تک کسی جوان نے مجھے ماں نہیں کہا، شاید تم بھول گئے ہو۔ حضرت علی اکبر قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری ماں، مجھے آج میری ماں زینب نے بتایا کہ مجھے پیدا کرنے والی ماں آپ ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ بی بی ام لیلہ رونے لگیں اور حضرت علی اکبر کو سینے سے لگا دی اور کہا، اے علی اکبر، اللہ نے تجھے اتنا حسین کیا، شبیہ رسول اللہ بنایا، میں اس قابل نہ تھی کہ تمہاری پرورش کر سکوں۔ حضرت ام لیلہ سلام اللہ علیہ نے ایک صندوق کھولا اور کبھی 6 ماہ کے بچے کے کپڑے دکھاتی ہیں، کبھی 1 سال کے بچے کے کپڑے دکھاتی ہیں، کبھی 2 سال کے، کبھی 5 سال کے، اور کہتی ہیں، میں نے سب تیرے لیے بنائے تھے۔ بس بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہ نے کہا، اے اکبر، یاد رکھنا میں کنیز کی بیٹی ہوں، اور میری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ تمہارے بابا حسین، جو فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، جو جوانان جنت کا سردار ہے، جو نبی کا نواسا ہے، جو ذریت رسول خدا ہے، ہمیشہ مجھ سے خوش ہو۔ ہائے اکبر، یہ لوگ تو دیکھ رہے ہو، یہ سب اللہ کے رسول کے نواسے کے دشمن ہیں۔ اکبر، کل میرے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پہ قربان ہونا ہے، ایسی قربانی دینا کہ تیری ماں زہرا کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ ناظرین، بس رات ڈھلنے لگی اور سورج طلوع ہوا اور آذان علی اکبر سے فضا گونجنے لگی۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام ابھی نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ فوج یزید نے حملہ کر دیا۔ ایک ایک مولا کا چاہنے والا شہید ہوتا رہا۔
حضرت علی اکبر بار بار اجازت کے لیے آتے، لیکن کبھی عباس کی بیٹی آ جاتی تھی، کبھی خود کی بیٹی آ جاتی تھی، کبھی حضرت حبیب آ جاتا تھا کہ مولا ہمارے سامنے ہم شکل پیغمبر ذبح ہو، ہمیں پہلے اجازت دیں کہ ہم حضرت علی اکبر کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، ہم آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ بس جب کوئی نہ رہا، امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام تنہا ہو گئے۔ حضرت علی اکبر قریب آئے اور عرض کرنے لگے، اے میرے بابا، اپنے بیٹے کو اجازت دیجیے کہ وہ بھی میدان میں جائے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے نظروں کو اٹھایا، چہرے کو دیکھا اور کہا، اے اللہ، ان لوگوں کے لیے گواہ رہنا کہ میں اب اس کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو سیرت و صورت میں تیرے محبوب جیسا ہے۔ اے اللہ، مجھے جب بھی تیرے محبوب کی یاد آتی تھی میں اکبر کے چہروں کو دیکھتا تھا۔ اے اللہ، میں نے تیرے دین پہ میرا ہم شکل پیغمبر بیٹا قربان کیا۔ مولا نے کہا، اکبر جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی دونوں ماؤں سے الوداع کہہ کے آنا۔ ناظرین، تاریخ نے یہ تحریر کیا کہ جیسے ہی اجازت لینے کے لیے حضرت علی اکبر خیام میں گئے، خیام میں کوہرام برپا ہو گیا، واویلا کی صدائیں عام ہونے لگی۔ حضرت علی اکبر سے پہلے اتنی بلند آواز میں بیبیوں کے رونے کی آواز کسی نے نہ سنی تھی۔ بس حضرت علی اکبر اجازت لے کے میدان جاتے ہیں، فوج یزید کے بڑے بڑے بہادروں کو فنار کرتے ہیں۔ تاریخ نے تحریر کیا کہ فوج اشکیا کو حضرت علی کی یاد آ گئی۔ پہلے حملے میں حضرت علی اکبر نے 1800 فوج یزید کے لوگوں کو فنار کیا۔ بس لڑتے لڑتے حضرت علی اکبر اپنے گھوڑے کو گھماتے ہیں اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی اکبر نے عرض کیا، اے میرے بابا، میں نے 3 دن تک پانی نہ پیا ہے، ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، اگر مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں کچھ دیر اور لڑ سکتا ہوں۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ امام وقت پہ قیامت کا لمحہ تھا اور فرمانے لگے، اے علی اکبر، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم بغیر پانی کے جنگ لڑیں۔ اکبر، تم ایسا کرو کہ میری زبان اپنے منہ میں ڈالو، ہو سکتا ہے تمہیں تھوڑا سا آرام مل جائے۔ ناظرین، تاریخ کربلا گواہ ہے کہ حضرت علی اکبر نے امام علی مقام کی زبان مبارک منہ میں ڈالی اور زاروں قطار رونے لگے، فرمانے لگے، اے میرے بابا، آپ کا منہ تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام رو پڑے اور کہا، اکبر جاؤ، تمہارے لیے دادا جام کوثر لے کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بس علی اکبر پھر سے میدان میں جاتے ہیں، ہزاروں کی فوج کو فنار کرتے ہیں۔ عمر ابن سعد کہتا ہے، یہ عباس کا شاگرد ہے، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پوتا ہے، اس سے فردن فردن جنگ نہیں ہوگی، پورے لشکر کو کہو کہ مل کے حملہ کرے، اور جو دور ہے ان سے کہو کہ تیر چلائے۔ ایک طرف امام علی مقام کے ہم شکل پیغمبر بیٹے تھے، دوسری طرف ہزاروں کی فوج، تیر چل گئے، بھالے چل گئے، کسی ظالم نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری اور توڑ دی اور ہنس ہنس کے کہنے لگا، دیکھتے ہیں کہ حسین یہ برچھی کیسے نکالتا ہے۔ حضرت علی اکبر صدا دیتے ہیں، بابا میری مدد کو آئیے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام جب میدان میں آتے ہیں، حضرت علی اکبر تک پہنچتے ہیں، علی اکبر کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھے ہوئے ہیں۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا سینے میں کوئی تکلیف ہے؟ حضرت علی اکبر نے کہا، بابا، ایک ظالم نے مجھے سینے پہ برچھی ماری ہے اور یہ کہتا رہا کہ دیکھتا ہوں حسین یہ کیسے نکالے گا۔ بس وہ کلمہ گو دور سے ہنس رہے تھے، اس غریب اور مظلوم باپ کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے میرے دادا ابراہیم، دیکھ میرا اسماعیل میں کس طرح قربان کرتا ہوں، نہ میری آنکھوں پہ پٹی ہے، نہ میرے اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہیں۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے برچھی کو کھینچا، جیسے ہی کھینچا اس برچھی کے ساتھ ساتھ حضرت علی اکبر کا کلیجہ باہر آیا، جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے۔ حضرت علی اکبر میدان کربلا پہ تڑپنے لگے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام خون علی اکبر کو آسمان کی طرف پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، گواہ رہنا میں تیرے اسلام کے لیے اپنا ہم شکل پیغمبر بیٹا قربان کر چکا ہوں، سلام ہو شہزادہ علی اکبر پر۔ ناظرین، میدان کربلا میں عصر کے وقت کوفیوں کے چند لٹیرے شمر کی ماہیت میں آگے بڑھے، اہل بیت رسول کے تمام خیموں کو آگ لگا دی۔ آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور آل رسول کے دل ڈوب رہے تھے۔ شیطان کے ساتھی مالی غنیمت اکٹھا کر رہے تھے اور وہ اسی ارادے سے آئے تھے کہ شبیر کے گھر سے بہت سا مال ملے گا، مگر وہاں تو صرف اللہ کا نام تھا۔ فاطمہ کے لال سے دنیا کا مال و متاع کیا ملنا تھا۔ مایوس ہوئے تو کپڑے اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ سیدہ سکینہ کے کانوں سے بالیاں کھینچنے لگے۔ بچی نے احتجاج کیا تو اسے تماچا رسید کیا۔
ناظرین، اس سے بڑھ کر ظلم و ستم کی داستان اور کیا ہوگی؟ کتنے بے حیا تھے وہ ہاتھ جو حسین کی بچی پر اٹھے، کتنے بے غیرت تھے وہ ہاتھ جو علی کی پوتی پر اٹھے۔ اب ایک بیمار کی باری تھی۔ بے ہوش حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے سر پر ظالم کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ خیموں کا محافظ بھی شہید ہو چکا ہے۔ شمر نے ساتھیوں کو کہا کہ اس کا بھی سر قلم کر دو۔ جناب سجاد سنبھل کر اٹھنے لگے تو علی کی بیٹی کو جلال آ گیا۔ حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ نے غضب میں آ کر فرمایا، کوئی تو شرم کرو، اب بیمار کو بھی قتل کر دو گے؟ آؤ پہلے ہمیں قتل کر کے پھر اسے قتل کرنا۔ بات یہیں تک پہنچی تھی کہ ابن سعد بھی آ گیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ اور بیمار کو قتل نہ کرو۔ اب خاندان اہل بیت کے تمام افراد کربلا میں بے سر و سامان بیٹھے ہوئے اپنی حالت زار پر رو رہے تھے۔ اتنے میں شام کا وقت ہو گیا اور پھر نماز مغرب کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین، یزیدی اپنے مردوں کو دفن کرنے کے بعد اپنے پڑاؤ میں شام کے وقت جشن منا رہے تھے اور خاندان رسول کی شہزادیاں ایک بیمار کے سرہانے بیٹھی اپنی حالت پر رو رہی تھی۔ پیاسوں کو چوتھی رات ہو گئی تھی۔ اب تو بھوک پیاس کا احساس ہی ختم ہو چکا تھا۔ صبح عاشور کے وقت ان پاک دامنوں کے ساتھ کتنے لوگ تسلیاں دینے والے تھے، مگر اب تو ایک بھی نہیں تھا۔ کون سہارا دیتا کربلا کے وحشت ناک صحرا میں؟ کون تسلی دینے آتا؟ اپنا وطن ہوتا، اپنا شہر ہوتا، اپنا گھر ہوتا، کوئی ڈھارس بنتی، مگر یہاں وطن اپنا تھا، نہ شہر اپنا اور نہ گھر اپنا تھا۔ ہاشمی شہزادے سوئے پڑے تھے۔ جناب ابو طالب کی ساری اولاد اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ کربلا میں جتنے ہاشمی شہید ہوئے وہ سب جناب ابو طالب کی اولاد تھی۔ ان تمام حالات میں خاندان اہل بیت کی اللہ رب العزت کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اب ان کے سامنے ایک اور امتحان کھڑا تھا، انہیں شہیدوں کی لاشوں کا پہرا دینا تھا۔ رات سر پر آ گئی تھی۔ سیدہ سکینہ بنت الحسین فریاد کر کے اس طرح خاموش ہو چکی تھی جیسے موت کے آغوش میں پہنچ چکی ہو۔ ساری پاک دامن سید زادیاں رو رو کر اپنا دامن تر کر رہی تھی۔ سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کئی بار جا کر اپنے بھائی کا بغیر سر کے لاشا چوم آتی تھی۔ کبھی خیمے میں آ کر بیمار کو دیکھ لیتی اور کبھی لاشا شبیر پر پہنچ جاتی۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ سیدہ زینب بنت علی نے دیکھا کہ ذرا دور ہٹ کر دو سائے نظر آتے ہیں۔ آپ نے وہیں سے آواز دی، آگے مت آنا، ایک پردہ نشین اپنے بھائی کی لاش پر پہرا دے رہی ہے۔ آواز آئی، بیٹی ہم غیر نہیں، ہم بھی تیرا پہرا دیکھنے آئے ہیں۔ سیدہ زینب بنت علی نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بابا علی کی آواز ہے۔ تسلی کے لیے دوبارہ آواز دی، آپ کون ہیں؟ پہلے بتا لو پھر آگے بڑھنا۔ آواز آئی، بیٹی ہم آگے نہیں آئیں گے، میری غم زدہ بیٹی صبر کرو، میں تیرا بابا علی ہوں اور یہ تیری ماں فاطمہ بنت رسول ہے، ہم تمہارا پہرا دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ سیدہ زینب نے بے قرار ہو کر آواز دی، امی جان۔ آواز آئی، جی بیٹی۔ ماں قربان جائے، کیا بات ہے؟ امی جان آپ کیوں نہ آئے؟ آ کر اپنے نازوں سے پلے کا لاشا تو دیکھ لو، مجھے دلاسا تو دلا دو۔ آواز آئی، بیٹی میں آگے نہیں آ سکتی۔ سیدہ زینب بنت علی نے پھر آواز دی، ابا جان۔ آواز آئی، جی بیٹی میں موجود ہوں۔ عرض کیا، ابا جان آپ صبح کیوں نہیں آئے؟ جب آپ کا گھر لٹ رہا تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ اس وقت کیوں نہ آئے جب اصغر نے تیر کھا کر دم توڑا تھا، جب علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے وقت میرے بھائی کی کمر جھک رہی تھی، جب قاسم کی جوانی لوٹی گئی، جب عباس کے بازو قلم کیے گئے، جب اون محمد کو قصابوں نے ذبح کیا، جب پسران عقیل و جعفر شہید ہوئے۔ بابا آپ کو اس وقت آنا تھا جب تیرے حسین کا تیروں اور تلواروں سے سینہ چھلنے ہوا تھا۔ آپ اس وقت کیوں نہ آئے جب میرے بھائی کے گلے میں تیر پھنسا ہوا تھا؟ میرے بابا میں تو اس وقت آپ کو دہائی دیتی رہی، المدد ابا جان پکارتی رہی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، بیٹی ہم اس وقت بھی آئے تھے، تمہاری امی بھی ساتھ تھی، تمہارے نانا محمد مصطفیٰ بھی ساتھ تھے، ہم نے تمہارا پورا امتحان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہارے نانا حضور شہیدوں کے خون کو بوتل میں جمع کرتے رہے، گھوڑوں کے ٹاپوں سے اڑنے والی دھول سے تمہارے نانا کی زلفیں ہٹ
گئی تھی، ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے فرزند حسین نے ویسا ہی امتحان دیا جیسا ان کے نانا حضور کی خواہش تھی۔ اے بیٹی، تم نے بھی اپنا پورا حق ادا کر دیا۔ تم سب نے مجھے اور بنت رسول کو اللہ کے حضور میں سرخرو کر دیا۔ تمہاری امی تمہاری قربانیوں سے پوری طرح مطمئن ہیں۔ تمہارے بھائی بھتیجے اور ان کے تمام ساتھی ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ اے میری لخت جگر، ابھی تمہارے صبر کا امتحان باقی ہے۔ تم بنت رسول کے دودھ کی لاج رکھو گی، صابر و شاکر بن کر رہنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، خدا حافظ۔ اور پھر وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ ناظرین، حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کے دل کو کافی اطمینان حاصل ہو گیا تھا، اور پھر باقی رات بھی گزر گئی۔ صبح ہوئی تو فوج یزید نے اہل بیت مصطفیٰ کو پابند سلاسل کر لیا۔ آل رسول جب شہیدوں کی لاشوں کے قریب سے گزرے تو ان کی رخصتی کا منظر دیکھ کر زمین و آسمان لرزا کر رہ گئے۔ سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے اس طرح فریاد کی کہ سننے والوں کے سینے چاک ہو گئے۔ ادھر آنکھیں اشکبار تھی اور دعا فرمائی جا رہی تھی، اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ اسی دوران سید الشہداء امام علی مقام کی لاڈلی شہزادی سیدہ سکینہ جو چند سال کی تھی، وہ اپنے شفیق باپ کے جسد اطہر کے ساتھ جا کر لپٹ گئی۔ سیدہ کو جب کافی دیر ہو گئی کہ وہ اپنے باپ کی لاش مبارک سے لپٹی ہوئی ہیں اور کسی طرح سے جدا نہیں ہوتی، تو بالآخر زبردستی سیدہ کو اس کے باپ کی لاش مطہرہ سے جدا کیا گیا۔ ناظرین، جب یہ خاندان نبوت کا مختصر سا قافلہ محرم کی 12 تاریخ کو کوفہ کے قریب پہنچا تو عبید اللہ ابن زیاد نے شہدائے کربلا کے سرائے مبارک اور سرکار سید الشہداء کے سر مبارک کو نیزوں اور تلواروں پر سوار کر کے دارالامارہ کوفہ سے ایک لشکر کے ہاتھوں عمر ابن سعد کے پاس بھیج دیا۔ عمر ابن سعد نے لشکر کو ہدایت دی کہ یہ سرائے مبارک آگے آگے ہوں اور ان کے پیچھے پیچھے اسیران اہل بیت ہوں، اور اس حال میں میرے دارالامارت کوفہ میں لایا جائے تاکہ لوگ اس منظر کو دیکھیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ خول ابن یزید امام علی مقام کا سر اقدس نیزے پر چڑھا کر قافلے کے آگے آگے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک شخص ملا جو سورہ کاف کی تلاوت کر رہا تھا کہ اب اس نے یہ آیت پڑھی، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کے غار اور جنگل کے کنارے والے ہمارے نشانیوں میں ایک عجیب نشانی تھے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر اقدس سے آواز آئی، اے قرآن پڑھنے والے، مجھے قتل کرنا اور نیزے پر چڑھا کر لیے پھرنا اصحاب کاف کے قصے سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ منزل بمنزل اسیران اہل بیت کا قافلہ کوفہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آگے چل کر خول بن یزید نے ساتھیوں کو قافلے کے ساتھ چھوڑ کر اپنی سواری کو تیز کر لیا۔ وہ جلد از جلد سر امام کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کر کے انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین، جب لوگوں نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر مبارک اور اسیران کربلا کو دیکھا تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ پورے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ ایک وہ وقت تھا جب خاندان نبوت کی یہی اولاد کوفہ میں شہزادگان کی حیثیت سے تھے اور آج اسیر ہو کر کوفہ میں داخل ہو رہے تھے۔ جب سادات اور طاہرات کا یہ قافلہ شہر میں داخل ہوا تو بازاروں، دکانوں، درختوں اور مکانوں کی چھتوں پر مرد، عورتیں اور بچے آل نبی کا یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ شہدائے کربلا کے سرائے مبارک اور اہل بیت کی بے کسی دیکھ کر بعض عورتوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہوئی تو انہوں نے کھجوریں دینی شروع کر دی۔ تب سیدہ زینب بنت علی نے فرمایا، اے کوفہ کی عورتوں، صدقہ ہم پر حرام ہے، اور آپ نے وہ کھجوریں واپس کر دی۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر مبارک نیزے کی نوک پر تھا۔ آپ کا سر سب سے آگے تھا۔ اس دل خراش منظر کو دیکھ کر بعض مرد اور عورتیں دھاڑے مار مار کر روتے تھے، اور اس وقت امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر مبارک چمک رہا تھا، اور تمام خلقت سے زیادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ چہرہ تھا، وہ چہرہ انور مہتاب کی طرح روشن تھا، اور ہوا آپ کی داڑھی مبارک کو دائیں بائیں حرکت دے رہی تھی، یعنی چہرہ چمک دمک رہا تھا۔
جب لوگوں کا ہجوم ہر طرف جمع ہو گیا اور آل رسول کی سید زادیاں اس حال میں کوفہ کے بازار سے گزر رہی تھی، حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ کچھ لوگ گھور گھور کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ سیدہ بنت علی نے بلند آواز سے فرمایا، تم نہیں جانتے کہ یہ خاندان نبوت کی مستورات طہارت آ رہی ہیں؟ اپنی نگاہیں فوراً نیچی کر لو۔ سیدہ کی اس آواز سے لوگوں کی نگاہیں نیچی ہو گئیں، اور جب شور غل دیکھا تو سیدہ زینب بنت علی نے کوفہ کے بڑے بازار میں فرمایا، خاموش ہو جاؤ۔ اس کا فرمانا تھا کہ ہر طرف شور ساکت ہو گیا۔ سیدہ نے پھر اونٹنی پر سوار کوفہ کے بازار میں مردوں عورتوں سے خطاب فرمایا۔ شیر خدا کی اس شیر شہزادی کا خطبہ شروع کرنا تھا کہ مولا کائنات باب مدینۃ العلم کا لب و لہجہ تازہ ہو گیا۔ سیدہ کی فصاحت و بلاغت اور علوم قرآنی سے پہلے ہی لوگ واقف تھے، اور آج کلی اور انداز خطابت واضح کر رہا تھا کہ مولا علی بول رہے ہیں۔ ناظرین، حضرت سیدہ زینب بنت علی کا یہ خطبہ مختلف مورخین نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ خطبہ شجاعت اور فصاحت و بلاغت سن کر لوگ حیرت میں پڑ گئے، اور دشمنوں کو بھی اس کا اقرار کرنا پڑا۔ مسلم بن کثیر عرب کے مشہور عمر رسیدہ بزرگ تھے۔ جب سیدہ نے خطبہ ختم فرمایا تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے بزرگ سب بزرگوں سے بہتر، آپ کے جوان سب جوانوں سے افضل، آپ کی عورتیں سب عورتوں سے افضل، آپ کی نسل سب نسلوں سے افضل، اور آپ کا فضل فضل عظیم ہے جو نہ باطل سے دبتی ہے اور نہ باطل کے سامنے جھکتی ہے۔ ناظرین، بشیر بن خزیم اسدی کا بیان ہے کہ سیدہ کی تقریر سن کر پورے مجمع پر سکوت چھایا ہوا تھا، سانس لینے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی، اور خطبے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تقریر فرما رہے ہیں۔ ناظرین، خولی بن یزید کے پاس امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر مبارک موجود تھا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو اس وقت رات ہو گئی تھی، اس لیے وہ بجائے ابن زیاد کو ملنے کے اپنے گھر آ گیا۔ سر مبارک اب اس نیزے سے اتار لیا تھا اور کپڑے میں باندھ رکھا تھا۔ اپنے گھر گیا تو بیوی نے پوچھا، کیا لائے ہو؟ بدبخت کہنے لگا، میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، میں حسین ابن علی کا سر کاٹ کر لایا ہوں، جس کا حکومت کی طرف سے اس قدر انعام ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ خولی بن یزید کی بیوی کا نام انوار تھا۔ جب اس نے سنا تو رونے لگ گئی۔ وہ روتی بھی جا رہی تھی اور غصے سے آگ بگولا ہو کر خولی ملعون کو برا بھلا بھی کہے جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، خدا تجھے آگ میں جلائے، خدا تجھے غارت کرے، تو نے جنت کے جوانوں کا سر کاٹا ہے، تو نے فاطمہ کے لال کا سر کاٹا ہے، تو ہمیشہ آگ میں جلتا رہے گا، تیرا گھر برباد ہو جائے گا۔ ناظرین، خولی کا خیال تھا کہ انعام کا سن کر بیوی بہت خوش ہوگی، مگر خون حسین کا انتقام شروع ہو چکا تھا۔ جس گھر کو آباد کرنے کے لیے خولی بدبخت نے وحشت و بربریت کی انتہا کر دی، وہ گھر برباد ہو رہا تھا۔ نیک بخت بیوی نے سر اقدس کو پاکیزہ کپڑوں میں لپیٹا، خوشبو لگائی اور سامنے رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ رات کا کافی وقت روتی رہی تو اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ پھر ایک دم آنکھ کھلی تو گھر میں نور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس نور کی چادر میں لپٹی ہوئی 4 عورتیں کھڑی تھی، جیسے جنت کی حوریں اتر آئی ہوں۔ وہ سر اقدس کو باری باری اپنے ہاتھوں میں لے کر کبھی چومتی تھیں اور کبھی سینے سے لگاتی تھیں۔ خولی کی بیوی نے بے تاب ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بی بی نے جواب دیا، بیٹی تم نے ہمارے بیٹے کے سر اقدس سے پیار کیا، اس لیے میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ ہم کون ہیں۔ میں فاطمۃ الزہرا بنت رسول خدا ہوں، میں حسین کی ماں ہوں، اور یہ میری ماں سیدہ ختیجۃ الکبریٰ ہیں۔ یہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور یہ جناب سیدہ آسیہ ہیں۔ اس نیک بخت نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان کے قدموں کو بوسہ دے لے، مگر وہ ارواح منورہ سر اقدس کو بوسے دے کر غائب ہو گئیں۔ ساری رات نور اسی طرح پھیلا رہا اور خوشبوئیں اسی طرح مہکتی رہیں۔ صبح ہوئی تو خولی کی بیوی نے برقع اوڑھا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ خولی پیچھے دوڑا اور منت سماجت کی کہ یوں جیتے جی بچوں کو یتیم نہ کرو، مگر وہ واپس نہ آئی اور یہ کہتی ہوئی دور چلی گئی کہ تیرے بچے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بچوں سے اچھے نہیں ہیں۔ یوں خولی بن یزید ملعون کی بیوی جا چکی تھی اور اس کا گھر برباد ہو چکا تھا۔ ناظرین، پھر اس نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر اقدس تشت میں رکھا اور دربار یزید میں پیش کر دیا۔
ابن زیاد کے ہاتھوں میں چھڑی تھی۔ اس نے وہ چھڑی امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے دندان مبارک پر مار کر کہا، میں نے نہ تو اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ آج تک دیکھا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ اچھے کسی کے دانت دیکھے ہیں۔ صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، ابن زیاد، ان دانتوں کو چھڑی نہ لگا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے سرکار مدینہ کو اس حسین کے بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں وہی جا سکے گا جو میرے حسین سے محبت کرے گا۔ ابن زیاد نے یہ سنا تو چلا اٹھا، غصے میں آ کر کہنے لگا، اے بوڑھے، تو اگر سٹیا نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کرا دیتا۔ حضرت زید ابن ارقم یہ سن کر کھڑے ہوئے اور جاتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے لوگو، آج سے تم غلام ہو، تم نے فاطمہ کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو حاکم بنا دیا۔ وہ نیکوں کو قتل کرتا ہے اور شریروں کو غلام بناتا ہے۔ تم نے خود ذلت پسند کی ہے، خدا انہیں برباد کرے گا جو ذلت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد اسیران کربلا کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ظالم نے امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھ کر کہا، اس کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اس کو بھی قتل کر دو۔ سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام نے قتل سجاد کا سنا تو جلال آ گیا۔ آپ فرمانے لگی، اے ظالم، حجرہ رسول کا آخری چراغ پہ گل کر دینا چاہتا ہے؟ کیا تو نسل مصطفیٰ کو دنیا سے مٹا دینے پر تل چکا ہے؟ آؤ دل کی یہ حسرت بھی نکال لو، لاؤ تلواریں، پہلے ہم سب کو قتل کرو، پھر اسے بھی کر لینا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کو قتل نہ کرو۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ زینب بنت بطول ہے، علی کی بیٹی اور حسین کی بہن ہے۔ ابن زیاد نے کہا، اس لیے تو اتنی سخت اور تیز ہے۔ ابن زیاد ملعون کی بے ایاز زبان پر آل مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کے لفظ آئے تو حضرت سجاد علیہ السلام نے فرمایا، پھوپھی جان، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، میں بیمار ہوں مگر علی کا پوتا ہوں، حسین علیہ السلام کا بیٹا ہوں، تو مجھے جلادوں سے قتل نہیں کروا سکتا، تجھے میرا مقابلہ کرنا پڑے گا، میں تیرے ہاتھ سے تلوار چھین کر تجھ پر وار کر دوں گا۔ ابن زیاد یہ سن کر گھبرا گیا اور پھر سیدہ زینب بنت علی کو مخاطب کر کے بولا، تم قیدی بھی ہو اور تمہارا لباس بھی فقیروں جیسا ہے، تعریف اس خدا کی جس نے تم لوگوں کو رسوائی سے ہلاک اور ذلیل و خوار کیا اور تمہارے نام کو بٹا لگا دیا۔ سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ہزاروں حمد و ثنا اور تعریفیں اس خدا کی جس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی عزت بخشی اور ہمیں پاک کیا۔ تو غلط کہتا ہے، رسوائی اور ذلت و خواری فاسقوں کو ملتی ہے اور بٹا فاجروں کے نام لگتا ہے۔ ہمارے حق میں تو آیت تطہیر نازل ہو چکی ہے۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تو نے نہیں دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ سیدہ زینب نے فرمایا، ان باتوں کا پتہ خدا کے حضور میں پہنچ کر چلے گا۔ میرے بھائی نے شہادت کے منصب پر فائز ہونا تھا، سو وہ ہو گیا۔ تم لوگوں نے قاتل اہل بیت بن کر خدا کے سامنے ذلیل و خوار ہونا تھا، سو تم تیار رہو۔ ابن زیاد غضبناک ہوا تو اس کے ساتھی نے اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا کہ عورتوں کی بات کا غصہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد ابن زیاد پھر بولا، خدا نے تیرے باغی اور سرکش بھائی اور اہل بیت کی نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ سیدہ زینب نے جب یہ سنا تو آپ بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، تو نے ہمارے سردار کو قتل کیا، ہمارے خاندان کو مٹایا ہے، ہماری شاخوں کو کاٹ دیا ہے، ہماری جڑ کو قطع کر دیا ہے۔ اگر اس سے ہی تیرا دل ٹھنڈا ہونا تھا تو ہو گیا۔ شیطان ابن زیاد ہنسنے لگا اور ہنس کر کہنے لگا، تو نے شاعری شروع کر دی، تیرا باپ بھی شاعر تھا مگر وہ تو بڑا بہادر اور شجاع تھا، اور تم رو رہی ہو۔ آپ نے فرمایا، ظالم، یہ تو میرے دل کی آگ ہے جو آنسو بن کر بھڑک اٹھی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے اجلاس برخاست کرتے ہوئے کہا کہ ان اسیران نبی کو جامع مسجد کوفہ کے کمروں میں سے ایک کمرے میں قید کر دیا جائے۔ چنانچہ انہیں اس کمرے میں لے جا کر بند کر دیا اور شہدائے کربلا کے سرحائے مبارکہ کو ایک کمرے میں رکھا گیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے قاصد کے ذریعے ایک خط دے کر یزید کی طرف دمشق روانہ کر دیا۔ یہ واقعہ محرم کی 13ویں یا 14ویں تاریخ کو پیش آیا۔
ابن زیاد نے سرحۂ مقدسہ کو دمشق بھیجنے کے بارے میں لکھا کہ اگر حکم ہو تو وہاں بھیج دیتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ میرے پاس اہل بیت اسیر ہیں، حکم ہو تو ان کو بھی بھیج دوں۔ کوفہ سے دمشق کا فاصلہ سینکڑوں میل تھا۔ محرم کی آخری تاریخوں میں یہ خط یزید کو ملا تو اس کے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد جوابی خط اسی قاصد کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ یزید نے لکھا کہ سرائے مبارکہ شہدائے کربلا اور اسیران اہل بیت کو میرے پاس بھیج دیا جائے۔ پھر وہ قاصد یزید کا خط لے کر دمشق سے کوفہ آیا۔ عبید اللہ ابن زیاد علیہ اللعن کو 16 دن کے بعد موصول ہوا، اور پھر 3 دن بعد اہل بیت نبوہ کو کوفہ سے دمشق روانہ کر دیا گیا۔ ناظرین، جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس دمشق سے یزید کا پیغام تحریری طور پر پہنچ گیا کہ سرحۂ شہداء اور اسیران اہل بیت کو اس کے پاس دمشق بھیجا جائے، تو ابن زیاد نے زہر بن قیس کی نگرانی میں شہدائے کربلا کے سرائے مبارکہ ملک شام روانہ کر دیے، اور اس کے ساتھ ابو بردہ بن حوف اسدی اور طارق بن زبیان اور تقریباً 50 آدمی بھی روانہ کر دیے۔ اس قافلے میں مازر بن ثعلبہ اور شمر ابن ذوالجوشن جیسے لعین بھی شامل تھے۔ ناظرین، بعض مورخین کے نزدیک اس وقت کوفہ سے دمشق تک 23 منزلیں تھیں، جبکہ کچھ مورخین 40 منزلیں بھی لکھتے ہیں۔ ان منازل کے تذکرے کا مطلب یہ نہیں کہ ان مقامات پر ضرور اہل بیت نبوہ نے رات قیام کیا ہوگا، بلکہ یہ منازل اور مقامات کوفہ سے دمشق کے سفر میں آتے ہیں، اور منازل سے قافلہ اہل بیت کا گزر ہوا تھا۔ ناظرین، معتبر کتب تاریخ سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اہل بیت کا یہ قافلہ سیدھے راستے سے دمشق نہیں لے جایا گیا، بلکہ بڑی ہیر پھیر کی گزرگاہوں اور دشوار منزلوں سے طویل راستہ طے کرتے ہوئے اسے اختیار کیا گیا، جو 800 میل کے فاصلے تک ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ راستے میں اہل بیت اور سرائے مبارکہ کو دیکھ کر لوگ مشتعل نہ ہو جائیں اور مخالفت اور جنگ نہ ہو۔ چنانچہ اس کے باوجود بھی بعض مقامات پر لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا تو بہت سے مقامات جن میں کنسرین، سیدور اور ہمت شامل ہیں، وہاں شدید مزاحمت ہوئی، اور ان مقامات پر یزیدی مسلمانوں سے جنگ کرتے ہوئے اور ان کی مخالفت سے بچتے بچاتے نامعلوم مقامات سے ہوتے ہوئے دمشق کی طرف رواں دواں رہے۔ آگے آگے یزیدی نواسۂ رسول کا سر اقدس لیے جا رہے تھے، اور پیچھے پیچھے اسیران کربلا کا لوٹا ہوا قافلہ تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام بالکل خاموش تھے، بس مسلسل آنسو برساتے جا رہے تھے۔ جب بھی کوئی پڑاؤ آتا تو یزید کے سپاہی امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر اقدس کو نیزے پر چڑھا کر پھراتے۔ ایک پڑاؤ پر ایک عیسائی راہب نے پوچھا، یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا، نواسۂ رسول حسین ابن علی کا۔ راہب نے کہا، تم بہت برے لوگ ہو، کیا تم اس سر کو مجھے ایک رات کے لیے دے سکتے ہو؟ میں اس کے عوض تمہیں 10,000 اشرفیاں دینے کو تیار ہوں۔ یزیدی لالچی تو تھے ہی، لالچ دیا گیا، ٹکڑا پھینکا گیا تو دنیا کے کتوں نے فوراً قبول کر لیا اور سر اقدس راہب کے حوالے کر دیا۔ عیسائی راہب نے سر انور لے کر پاک صاف رومالوں میں لپیٹا، زلفوں کو خوشبو لگائی اور گود میں لے کر ساری رات روتا رہا۔ صبح ہوئی تو دل کی دنیا بدل چکی تھی، محبت اہل بیت اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور یزیدیوں کو 10,000 اشرفیاں گن کر دے دیں۔ باقی مال گرجا میں رہنے دیا اور گرجا گھر کو چھوڑ کر تمام عمر خدمت اہل بیت میں گزار دی۔ تو اگلے پڑاؤ پر یزیدی ان اشرفیوں کو تقسیم کرنے لگے تو وہ مٹی کی ٹھیکریاں بن چکی تھیں، اور ہر ٹھیکری کی ہر ایک سمت میں لکھا تھا، ہرگز اللہ کو ظالموں کے کاموں سے غافل نہ سمجھنا، جنہوں نے ظلم کیا اب وہ جانے جاتے ہیں کہ کس پلٹے پر پلٹا کھاتے ہیں۔ ناظرین، جب یہ قافلہ نجران پہنچا تو ایک یا نامی یہودی ملا۔ اس نے سر حسین کو نیزے پر دیکھا تو پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے کہا، یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ اس نے پوچھا، کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کربلا میں ایسے ایسے خاندان رسالت کو قتل کر کے اب اس سر کو یزید کے دربار میں پیش کریں گے۔ اس نے سنا تو اس نے کہا، تمہیں اس فخر سے واقعہ بیان کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، تم انتہائی بے غیرت ہو، اسلام لا کر بھی تم نے علیہ رسول کو شہید کر دیا، تمہارا حشر انتہائی خوفناک ہوگا۔ یہ سن کر یزیدی بھڑک اٹھے، ایک نے تلوار نکالی کہ اسے قتل کر دے، تو پھر اس نے بھی تلوار نکالی، یزیدی فوج کا سپاہی قتل ہو گیا، پھر سب نے حملہ کر دیا، اس نے 4 اور یزیدیوں کو قتل کیا اور پھر وہ خود بھی قتل ہو گیا۔ ناظرین، پھر اس کے بعد موسیٰ شہر آیا تو چند یزیدی سپاہی حاکم شہر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہم امیر کوفہ کے بھیجے ہوئے ہیں،
امیر شام کے پاس جا رہے ہیں، کربلا میں یہ عظیم مارکہ سر کر کے آئے ہیں، ہمیں رات یہیں گزارنی ہے، ہمارے لیے خورد و نوش اور رہائش کا انتظام کریں۔ باقی لوگ پیچھے آ رہے ہیں۔ حاکم شہر نے جب یہ سنا تو لرز کر رہ گیا، اور پھر اس نے شہر کے سرکردہ لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان لٹیروں کو شہر میں نہیں آنے دیں گے۔ چنانچہ شہر سے ایک فرسخ دور انہوں نے رات گزاری۔ وہاں پھر ایک پتھر پر سر حسین رکھا تھا، پھر وہ پتھر سرخ ہو گیا جیسے اسے خون میں ڈبویا گیا ہو۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کو دور دور سے آیا کرتے تھے، اور پھر عبد الملک بن مروان نے اپنے دور اقتدار میں وہ پتھر وہاں سے اٹھوا دیا۔ جب دمشق صرف 4 میل کے فاصلے پر رہ گیا تو اس مقام پر اہل بیت کو ٹھہرایا گیا، اور یزید کو اطلاع دی کہ وہ دمشق میں داخل ہونے سے قبل تمام انتظامات مکمل کر لے۔ چنانچہ یزید کو اس کی اطلاع دی گئی تو اس نے ایک دن کا تعین کر کے اور تمام انتظامات مکمل کر کے دمشق آنے کا حکم دیا۔ ناظرین، ابو نعیم اصفہانی سے روایت ہے کہ جب ابن زیاد کے آدمی اور سرائے مبارک کے اہل بیت عظام کے مختصر قافلے کو دمشق میں یزید کے پاس لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ حسب معمول رات کے وقت شراب پینے لگے۔ اس وقت ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں لوہے کا ایک قلم تھا، پھر اس نے خون سے یہ شعر لکھا: بھلا وہ امت بے قیامت کے روز ان کے جد امجد کی شفاعت کی امید رکھتی ہے جنہوں نے حسین کو شہید کیا۔ ناظرین، جب اسیران اہل بیت دمشق کے آخری مقام پر پہنچے تو لشکر یزید کو یہاں ٹھہرایا گیا تو یزید کو اطلاع دی گئی تو اس نے اپنی دارالعمارت کو سجانے، ڈھول باجوں کا انتظام کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ دارالسلطنت دمشق کو سجایا گیا اور انواع و اقسام کی ذبائش و آرائش سے مروثہ کیا گیا۔ عورتیں اور مرد لباس فاخرہ پہنے ہوئے تھے اور خوشی سے طبلے بجائے جا رہے تھے۔ یزید کے لیے بہترین مزین تخت رکھا گیا اور ارد گرد بہترین کرسیاں عمائدین کے لیے بھی۔ گویا یہ سب انتظام نواسۂ رسول پر ظلم و ستم اور قتل کے بعد ظاہری فتح کی خوشی میں کیا گیا تھا۔ ہر طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ اس حال میں پھر یزید اپنے محل کی چھت پر چڑھ کر کوفہ کے آخری مقام کی طرف نگاہ کرتا ہے۔ جب اس نے نیزوں کی نوکوں پر شہداء کے سرائے مبارک دیکھے تو اس نے یہ شعر کہے جس کو علامہ سید محمود الواسطی علیہ رحمہ نے تفسیر روح المعانی میں بھی بیان کیا ہے۔ جب سواریاں ظاہر ہوئی اور سرائے مبارک شہداء کربلا مقام جیرون کے ٹیلوں پر نمودار ہوئے تو کوے نے کائیں کائیں کی۔ میں نے اس سے کہا کہ تو بول یا نہ بول، میں نے رسول سے اپنے قرضے چکا لیے۔ یہ کفریہ کلمات تھے جو یزید نے سرائے مبارک کو دیکھ کر کہے تھے۔ تمام انتظامات مکمل ہونے کے بعد یزید نے قافلے کو پیغام بھیج دیا کہ سرائے مبارک اور اسیران کربلا کو دارالسلطنت میں لایا جائے۔ حکم ملتے ہی سرائے مبارک اور اہل بیت کے اسیران کو سیدھا دارالسلطنت کی طرف لایا گیا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر مبارک کو ایک تشت میں اور دوسرے شہداء کے سرائے مبارک دوسرے تشت میں یزید کے سامنے پیش کیے گئے اور اہل بیت کو اسیر کر دیا گیا۔ ناظرین، روایات میں ہے کہ اسیران کربلا کا یہ قافلہ بازار شام میں مسجد اموی سے باب سا تک جو پیدل بمشکل 5 یا 6 منٹ کا فاصلہ ہے اس سے قید میں بند مخدرات عصمت سے کئی گھنٹوں میں طے کروایا گیا، اور بازار شام میں اسیران اہل بیت پر کئی طرح کے ظلم کیے گئے۔ پھر اہل بیت اطہار کے اس قافلے کو قید کر دیا گیا۔ پھر یزید پلید نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سرائے مبارک پر چھڑی رکھ کر کہا: یہ ہے حسین ابن علی۔ اس گستاخانہ حرکت کو دربار میں موجود ایک صحابی ابو برزہ اسلمی نے دیکھ کر فرمایا: اے یزید پلید، تو چھڑی سے امام علی مقام کے لب مبارک کی بے ادبی کر رہا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اور ان کے بھائی امام حسن کے لب اقدس کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت ابو برزہ اسلمی کے اس کلام حق کو سن کر یزید نے انہیں دربار سے نکالنے کو کہا۔ اس کے حواریوں نے صحابی رسول کو کھینچ کر باہر نکال دیا۔ یزید کے دربار میں یہودیوں کا ایک عالم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ نواز رسول کا سر ہے تو اس نے کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو؟ میں حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کی 17ویں پشت سے ہوں، لیکن پھر بھی میری قوم میرا اس طرح احترام کرتی ہے جیسے میں ہی ان کا پیغمبر ہوں، مگر تم نے اپنے رسول کی بیٹی کے بیٹے کا سر قلم کر دیا۔ بتاؤ تو صحیح، تم مسلمان کہلانے کے حقدار بھی ہو یا نہیں؟ ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا: مجھے ان کے اسلام پر حیرت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ
السلام کے گھوڑے کا ایک سم ہے جسے ہم نے خوشبوؤں سے معطر کر کے شیشے میں سجایا ہوا ہے، اور ہزاروں عیسائی ہمہ وقت اس کی زیارت کے لیے جمع ہوتے رہتے ہیں۔ انہیں اس پیغمبر کی امت کہلانے کا کیا حق ہے جنہوں نے اس کے نواسے کو شہید کر دیا؟ دیگر اراکین دربار چہم گوئیاں کرنے لگے تو یزید مصلحت وقت کے تحت خاموش رہا۔ یزید کے سامنے اسیران اہل بیت آئے تو اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، عابد ابن حسین۔ یزید نے کہا کہ تیرے باپ نے میرا حق سلب کرنے کی کوشش کی، میرا رشتہ کاٹا، میری حکومت چھیننے کی کوشش کی، اس پر خدا نے اس سے جو سلوک کیا وہ تمہارے سامنے ہے۔ جناب سجاد نے بجائے جواب دینے کے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنا شروع کر دی۔ یزید علیہ اللہ نے جواب قرآنی سنا تو اس سے بڑا ناگوار گزرا اور سٹ پٹا کر رہ گیا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور اس کے آگے رکھا ہوا تھا۔ سیدہ زینب اور جناب سکینہ نے گردنیں اوپر اٹھا کر سر مبارک کو دیکھا، اور پھر سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسین، اے رسول خدا کے پیارے نواسے، اے سیدۃ النساء العالمین، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر، اے دوش رسول کے سوار، آپ یہیں تک پہنچی تھی کہ یزید نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت سجاد علیہ السلام نے بتایا یہ میری پھوپھی جان جناب زینب بنت علی ہیں۔ یزید نے کہا کہ کیا حسین یہ نہ کہتا تھا کہ میں یزید سے بہتر ہوں اور میرا باپ اس کے باپ سے بہتر ہے؟ جناب زینب نے فرمایا، ہاں میرے بھائی کا یہی فرمان تھا اور یہ بالکل درست ہے، اور میں بھی یہی کہتی ہوں کہ میرا بھائی اور میرا باپ تجھ سے اور تیرے باپ سے بہتر تھے۔ یزید نے کہا، تیرا باپ میرے باپ سے بہتر نہیں۔ سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا کے فیصلے سے پہلے دنیا کی آنکھیں بھی فیصلہ کر رہی ہیں۔ یزید نے اور بھی بڑھ چڑھ کر باتیں کی اور پھر اپنے بڑوں کے نام لے لے کر شعر پڑھنے لگا، اور یزید نے کہا کہ میں نے اپنے بڑوں کا انتقام لے لیا۔ پھر چھڑی امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے لبوں پر لگا کر بے حرمتی کرنے لگا اور کہنے لگا، تو نے اسی منہ سے میرے خلافت کا انکار کیا تھا۔ سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا نے فرمایا، یزید، حسین تیری خلافت کو کیسے تسلیم کر لیتے جبکہ اب بھی تیری باتوں سے کفر کی محبت اور اسلام سے دشمنی کی بو آ رہی ہے۔ تو بدر کے مقتولوں کا انتقام نواس رسول سے لینے کا اقرار کر رہا ہے۔ تیرے سینے میں خاندانی عداوت اور کینہ پروری کی آگ بھڑک رہی ہے۔ یاد رکھ، عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب تجھے اس ظلم و ستم کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ میرے بھائی کا خون تیرے محلوں کی دیواروں اور تخت حکومت پر بجلی بن کر گرے گا، اور پھر تیرے لیے آگ ہی آگ ہوگی۔ مدینۃ العلم کی شہزادی کا یہ خطبہ سنا تو تمام درباری سکتے میں آ گئے۔ ناظرین، قافلہ اہل بیت کو دمشق میں 1 سال قید رکھنے کے بعد یزید نے انہیں رہا کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا۔ یزید نے اہل بیت کی رہائی کا حکم صادر کرنے سے قبل امام زین العابدین علیہ السلام کو بلایا اور کہنے لگا، اے ابن حسین، امام زین العابدین، جس چیز کی خواہش ہے کہو حاضر کی جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، میں کوئی چیز طلب نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے کچھ چاہیے۔ ہاں، اگر مجھ سے کوئی بات کرنی ہے تو میری پھوپھی جان حضرت زینب بنت علی علیہ السلام سے کرو، کیونکہ ہمارے غم گسار، مددگار اور سالار وہی ہیں۔ یہ سن کر یزید نے فوراً کہا، میں ان کو بلوا لیتا ہوں۔ پھر قافلہ اہل بیت کی سالار حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا دربار یزید میں لائی گئیں۔ یزید کہنے لگا، اے بنت علی، تمہاری قید آزاد ہے۔ پھر کہنے لگا، خدا ابن مرجانہ عبید اللہ ابن زیاد پر لعنت کرے، خدا کی قسم میرا اور حسین کا سامنا ہو جاتا تو جو یہ چاہتے ہیں میں وہی کرتا اور ان کو کبھی قتل نہ ہونے دیتا، خواہ مجھے اپنی اولاد کیوں نہ موت کے منہ میں جھونکنی پڑتی۔ جو کچھ ہونا تھا اب ہو گیا، خدا کو یہی منظور تھا۔ ناظرین، یزید کے یہ منافقانہ کلمات تھے اور وہ انہی کلمات کے پیچھے چھپ کر حساب برابر کرنا چاہتا تھا۔ یزید نے جب یہ باتیں کہیں تو سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا نے ایک آہ بھری اور رو پڑی اور فرمانے لگی، اب ان باتوں سے ہم پر کیا اثر ہو سکتا ہے جن کی آنکھوں کے سامنے کربلا کا قیامت خیز منظر ہے۔ اے یزید، اب تو میں چاہتی ہوں کہ مدینہ طیبہ میں نانا پاک کے روضہ اقدس پر حاضری دوں اور مدینہ منورہ روانہ ہونے سے پہلے یہاں سے کربلا جائیں اور پھر مدینہ منورہ جائیں۔ اس کے بعد یزید نے اسیران اہل بیت کی رہائی کا حکم دیا اور حضرت نعمان ابن بشیر کو حکم دیا کہ آپ کو مزید آدمی دیتا ہوں، آپ اپنی نگرانی میں نہایت تعظیم و تکریم سے باحفاظت مدینہ منورہ پہنچائیں۔
اس کے ساتھ ہی یزید نے سواریوں کا انتظام کیا اور اہل بیت اطہار کے الوداع ہوتے وقت یزید نے کچھ مال و متاع پیش کیا تو حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہرگز نہیں، خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میرا بھائی حسین قتل کیا جائے اور اس کے اہل بیت والے قتل ہوں اور اس کے عوض ہم مال و متاع حاصل کریں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یزید کو یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ میرا مال قبول نہیں کریں گے۔ حضرت نعمان ابن بشیر کی نگرانی میں ان کے ساتھ 300 سوار تیار ہو گئے اور ادھر تمام اہل بیت اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے تو شام سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو پڑے۔ چند قدم آگے بڑھے تو ایک کسائی بھیڑوں کو ذبح کرنے سے پہلے ان کو پانی پلا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سیدہ زینب بے تاب ہو گئی اور یزید کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھ کسائی بھی بھیڑوں کو پانی پلانے کے بعد ذبح کرتے ہیں اور میرے بھائی کو اتنا بھی نہ سمجھا گیا۔ یزید علیہ اللہ نے منافقان انداز میں پھر کہا، خدا عبید اللہ ابن زیاد پر لعنت کرے جس نے یہ ظلم کیا۔ جب یہ قافلہ اہل بیت سرزمین عراق کی سرحد پر پہنچا جہاں سے 2 راستے نکلتے ہیں، ایک راستہ سیدھا مدینہ طیبہ اور دوسرا عراق کی طرف، حضرت نعمان ابن بشیر نے آگے بڑھ کر امام زین العابدین علیہ السلام سے عرض کیا، حضور اگر کربلا جانا ہے تو عراق کے راستے سے چلیں اور پھر وہاں سے مدینہ، جیسے اور جس طرح آپ حکم فرمائیں۔ سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ نے فرمایا، سیدھے کربلا چلو۔ چنانچہ سیدھا کربلا کا راستہ اختیار کیا گیا۔ ناظرین، جب یہ قافلہ اہل بیت کربلا میں پہنچا تو اہل بیت اطہار اس مقام کو دیکھ کر رو پڑے اور اپنی سواریوں سے اتر پڑے اور سیدھے حضرت امام حسین ابن علی اور دوسرے شہداء کی قبر اطہر سے جا کر لپٹ گئے، سلام کرتے جاتے اور روتے جاتے۔ قافلے کے افراد یہ کہنے لگے، اے ابن رسول، زبان سے وہ حقائق بیان کریں جن کا ہم کو کوفہ اور شام میں سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، قافلہ اہل بیت کچھ دن تک کربلا میں قیام پذیر رہا۔ پھر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور کربلا کے شہیدوں کی قبر اطہر سے آخری سلام اور گریہ فرماتے ہوئے اہل بیت اطہار مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ والوں کو جب معلوم ہوا کہ آل رسول کا قافلہ آ رہا ہے تو سب روتے ہوئے گھروں سے نکل آئے اور ہر طرف بے پناہ ہجوم تھا۔ آل رسول کا یہ قافلہ روضہ مصطفیٰ پر پہنچا تو قافلے کے سبھی افراد روضہ اطہر سے لپٹ گئے اور روتے ہوئے ہدیہ صلاۃ السلام عرض کیا، پیارے نانا جان، ہم آپ کے پاس آپ کے نواسے حسین کی شہادت کی خبر سنانے آئے ہیں۔ اے جنت کے سردار، جو کچھ ہم پر مصائب گزرے آپ کی بارگاہ اقدس میں ان کی شکایت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نے یزید سے بڑھ کر کوئی شقی القلب اور کوئی کافر و مشرک شخص نہیں دیکھا۔